السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ سے بہت ساری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آسان زندگی دے، صحت تندرستی والی، مضبوط ایمان والی اور بہت ساری نیکیوں سے بھری ہوئی، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی آپ سے راضی ہوں اور لوگ بھی آپ سے خوش ہوں اور آپ خود بھی خوش ہو، آمین۔ اچھا چلیں بچوں، اب وہ دعا پڑھتے ہیں جس کی وجہ سے میرا بولنا آسان اور آپ کا سمجھنا آسان۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما، آمین۔ اچھا میرے پیارے بچوں، ہم جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نماز کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ پچھلی دفعہ آپ کو تکبیر تحریمہ اور ثنا کے بارے میں بتایا تھا، امید ہے کہ آپ نے یاد کر لی ہوگی۔ ایک بات تو میں آپ کو بتانا بھول ہی گئی کہ یہ تحفہ آفیشیلی آپ کو پتہ ہے کب مل جاتا ہے؟ آپ اونر ہو جاتے ہو اس تحفے کے 10 سال کی عمر میں، اور 7 سال سے آپ نے پریکٹس کرنی شروع کر دینی ہوتی ہے۔ امی ابو جس وقت نماز کے لیے کھڑے ہوں آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور امی ابو سے کہا بھی کریں کہ ہم کو فجر کے لیے بھی اٹھایا کریں، تاکہ آپ کو صبح اٹھنے کی عادت پڑ جائے۔ اور جب آپ 10 سال کے ہوں تو اس دن امی ابو سے کہیں میں جس دن میری سالگرہ ہوگی میں بہت خوش ہوں گی یا ہوں گا، کیونکہ آج تو میں آفیشیلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اتنے بڑے تحفے کا حقدار ہو گیا ہوں، تو آج تو میں صدقہ بھی کروں گا اور خوشی بھی مناؤں گا۔ ٹھیک ہے میرے پیارے بچوں؟ اچھا آج میں آپ کو سورۃ الفاتحہ کے بارے میں بتاؤں گی۔ بہت ہی پیاری سورہ ہے، بہترین دعا ہے، اور جب ہم وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اپنی نماز میں تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں جواب بھی دیتے ہیں۔ اچھا، سورۃ الفاتحہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورہ ہے، اور اس کا نام ہی فاتحہ اس لیے کہ یہ قرآن کو کھولتی ہے۔ اس کے بہت سارے نام ہیں پیارے بچوں، جیسے کوئی بہت ہی پیارا انسان ہو نا تو اس کی جتنی کوالٹیز ہوتی ہیں، جتنی خصوصیات ہوتی ہیں، اس کے حساب سے اس کے نام بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح سورہ فاتحہ بہت ہی پیاری سورہ ہے، اس کے ڈھیروں نام ہیں، لیکن ان میں سے کچھ نام میں آپ کو ضرور بتاؤں گی۔ یہ الشفا ہے، اس میں شفا ہے بیماریوں کی، ذہنی جسمانی بیماریوں کی۔ یہ رقیہ بھی ہے، رقیہ کہتے ہیں دم کو، یعنی اگر کوئی بیمار ہو تو اس کو دم کر دیں تو آرام آ جاتا ہے یہ پڑھ کے۔ پھر اس کو 7 من المثانی بھی کہتے ہیں، 7 بار بار پڑھی جانے والی آیات۔ کتنی دفعہ ہم پڑھتے ہیں؟ اپنی پوری 5 نمازوں کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق کہ جس نے سورہ فاتحہ مس کر دی تو اس کی رکعت ہی پوری نہیں ہوئی۔ پھر اس کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ ام الکتاب کا مطلب ہے کتاب کی ماں، یعنی قرآن کے بیچ میں جو کچھ بھی ہے سورۃ الفاتحہ کے بیچ میں موجود ہے، یہ ام الکتاب ہے۔ تو اب پہلے ہم سورۃ الفاتحہ کا ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں، پھر میں آپ کو بتاؤں گی بڑے ہی مزے کی باتیں۔ اگر آپ نے 1-2 بھی سیکھ لیں تو ساری زندگی آپ کی پڑی ہے کہ آپ اس کے بارے میں کھوج لگائیں کہ سورۃ الفاتحہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا ہم کو بتایا ہوا ہے۔ انتہائی خوبصورت سورہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن پڑھنے سے پہلے ہم نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہوتا ہے، یہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں۔ ٹھیک، اب دیکھتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہم کو سیدھا راستہ۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا جن پر تو نے غضب کیا اور نہ بھٹکے ہوں کا۔ اچھا جی، یہ ٹرانسلیشن ہے اس کا۔ اب اتنا تو سمجھ آ جائے گا کہ یہ ایک دعا ہے جو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، لیکن دعا میں بھی دیکھیں، اس سورۃ الفاتحہ میں بھی پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں۔ تو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ سب تعریفیں اور سب شکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے لیے، کیونکہ آپ سارے جہانوں کے پالنے والے ہیں، سب جہانوں کے رب ہیں۔ اچھا، اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی مخلوقات پیدا کی ہیں، کتنے جہان ہیں، فرشتوں کا جہان ہے، جنوں کا جہان ہے، انسانوں کا جہان ہے، یعنی ورلڈ۔ اچھا،
کیڑے مکوڑے ہیں، پتے اور درخت ہیں، مچھلیاں ہیں، جانور ہیں، یعنی آپ، اور پھر یہ سوچیں کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ایک مٹھی بھر کے ریت کو آپ گنیں، آپ گن سکیں گے؟ آپ کہیں گے امپاسبل ہے، میں نہیں گن سکتا، اس کے ذرے بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور وہ ملینز تو میری ایک مٹھی میں آ جائیں گے، میں کیسے ان کو گنوں؟ تو میرے پیارے بچوں ذرا سوچیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنے بڑے بڑے صحرا پیدا کیے اور ان میں کتنے ریت کے دانے ہوں گے، ہم گن سکتے ہیں ان کو؟ نہیں گن سکتے نا۔ ایک درخت کے اگر میں کہہ دوں آپ پتے گننے شروع کر دیں یا مجھے ٹہنیاں گن کے بتائیں، آپ کہیں گے ٹو ٹائرنگ، میں تھک جاؤں گا، مجھ سے نہیں کیا جاتا۔ اور کتنے درخت ہیں اور کتنے پتے ہیں اور کتنی ٹہنیاں ہیں دنیا میں، اوف، سوچ کے انسان کانپ جاتا ہے۔ اگر پانی کو دیکھیں، کتنے پانی کے سمندر، دریا، آبشاریں، نہریں، جھیلیں، پانی پانی، کیڑے مکوڑے، چونٹیاں کتنی ہیں، اف، نہیں گن سکتے۔ فرشتے کتنے ہیں، نہیں گن سکتے۔ انسان کتنے، انسانوں کے بھی اندازے لگاتے ہیں، انسان نہیں پتا کہ کتنے ہیں، اتنے زیادہ ہیں، کتنی ہی زیادہ مخلوق ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ جو زمین ہے نا ہماری، اگر ہم اس کو پورے یونیورس میں دیکھیں نا تو ایک ڈاٹ بھی نہیں ہے، ایک ڈاٹ بھی نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس کی جب ویڈیو بنے گی تو آپ کو دکھائیں گے کہ اس پوری یونیورس میں ہمارا دنیا کا نقطہ کتنا چھوٹا ہے، اور جیسے جیسے آپ گیلیکسیز کو دیکھتے جاتے ہیں تو دنیا غائب ہی ہو جاتی ہے۔ تو میرے پیارے بچوں، اس دنیا میں ہم کتنے چھوٹے ہوں گے، اور وہ اللہ جس نے ان سب چیزوں کو بنایا وہ کتنا بڑا ہوگا، وہ کتنا عظیم ہوگا۔ تو جس نے سب چیزوں کو پیدا کیا، سب چیزوں کو، اس کی تعریف ہونی چاہیے کہ نہیں؟